خدا آپ کو روزانہ ملتا ہے، روزانہ ملتا ہے، روزانہ ملتا ہے۔ انسان قدرت کا شاہکار اور خدا کی عظیم تخلیق ہے۔ انسان کے جسم اور بدن کا سفر روح کا سفر ہے، اور روح کا سب سے پہلا سفر اللہ کی قربت کی طرف اور اس کی رضا کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کا راستہ نہ تو جنگلوں میں سے ہو کر جاتا ہے، نہ ویرانوں اور صحراؤں میں سے، نہ روحانیت کی طرف سے اس کا حصول ممکن ہے، نہ ظاہری شکل و صورت میں صوفیوں جیسی وضاحت بنا لینے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا۔ خدا نے بھی اپنی پہچان اور اپنی جستجو کا راستہ اپنے بندے کی نظروں کے سامنے روشن کر دیا ہے۔ رب کائنات خود کہتا ہے، میں تو تمہارے شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اپنی تلاش کے لیے اور اپنے رب کی جستجو کے لیے انسان کو کسی پہنچ والے شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے دل پر نگاہ رکھنی چاہیے، اس کے اندر جستجو کرنی چاہیے۔ انسان کو اس کے اندر سے جواب ملے گا اور اس کا ذہن اس کے سامنے صحیح راستہ کشادہ کر دے گا۔ یاد رکھیے، بدن کے بغیر نہ تو ارادت ہو سکتی ہے، نہ بغاوت اور نہ عبادت ہی ممکن ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کبھی خدا کو تلاش کیا ہی نہیں۔ جب تک ہم خدا کو تلاش نہیں کر لیں گے، ہمارا بدن ہماری روح سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بدن جب روح کی طرف سفر نہیں کرتا تو شیطانی اعمال ہمارے اندر سرایت کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم دولت، عورت، لمبی عمر، اقتدار اور عیش و آرام کے لالچ میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ روح ہمارے دل پر خدا کا نور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں میں موجود ہے، لیکن اسے ہم ایک محاورہ سمجھتے ہیں۔ خدا نے انسان کو نائب تو بنا دیا، اپنی عبادت کا حکم تو دے دیا، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ عبادت وہی ہے جو دل و جان سے اور یقین کامل کے ساتھ کی جائے۔ خدا کا ایک قانون ہے اور وہ قانون اٹل ہے۔ نیکی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی پہچان کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بدن کا تعلق ہے، ایک قلم ہے جس میں سیاہی بھری ہوئی ہے، اور روح ایک پرچہ ہے جس پر ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ کا رابطہ حقیقت سے قائم نہیں ہوگا، تب تک آپ تاریکی میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت سے میری مراد کیا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے متعلق خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ اگر بد ہیں تو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نیک ہیں، بدصورت ہیں تو خود کو خوبصورت سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ جو کچھ نہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اس نے ایک فرضی شکل و صورت بنا رکھی ہے، اسے وہ میں کہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے، بلکہ ذہن گلنے سڑنے لگتا ہے، اور اس کی وہ تمام طاقتیں جو خدا نے اسے اپنے نائب کی حیثیت سے دے رکھی ہیں، وہ زنگ آلود ہو کر بیکار ہو جاتی ہیں۔ ان طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی میں کو نیست و نابود کر دے، اس کے بعد اپنی طاقتوں کو تلاش کرے اور انہیں پروان چڑھائے، خدا کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر ریسرچ کرے۔ اسی صورت سے اسے خدا کا شعور حاصل ہوگا۔ خدا کے نائب کی حیثیت سے
انسان کو بڑے اختیارات حاصل ہیں، لیکن انسان ان اختیارات تک نہیں پہنچتا۔ ان اختیارات کے احساس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خالی کر دے ہر اس چیز سے جو اس پر مسلط ہے۔ انسان کے دل میں کئی بت ہیں، حسین عورت کا بت، اپنی میں کا بت، عزیز و اقارب کے بت، پیسے دولت گاڑیوں کے بت، لالچ کا بت، آگے بڑھنے کا بت۔ انسان کو یہ سب بت توڑ کر اپنے دل کا مکان خالی کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے سجدے میں اور قیام میں خدا کو آواز دے، اس کی جستجو میں نکلے، کسی صحرا میں، کسی ویرانے میں نہیں، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں میں۔ بدن کا سفر لالچ ہرس کا سفر ہے، جنسی جذبے کا سفر ہے، پیسے دولت اور گاڑیوں کا سفر ہے، اور بینک بیلنس کا سفر ہے۔ جو جنسی جذبے پر قابو پانے کی اہلیت رکھتا ہو، جس کے دماغ میں غرور نہ بھرا ہوا ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو، جس کے ہاتھ ناجائز کی طرف نہ بڑھیں، اور جس کے پاؤں طلب میں نکلے ہوئے ہوں، خدا کی طلب اور اس کی جستجو، کوئی مشکل نہیں۔ خدا آپ کو اپنے گھر میں ملے گا، بیوی بچوں میں رہتے ہوئے ملے گا، عزیز و اقارب کے ساتھ ملے گا، دفتروں میں ملے گا، پارکوں میں ملے گا، سڑکوں پر ملے گا۔ خدا آپ کو روزانہ ملتا ہے، خدا آپ کو روزانہ ملتا ہے۔ لیکن انسان کی بدقسمتی کہ وہ اس کی آنکھیں اسے شناخت نہیں کر سکتی، اسے شناخت نہیں کر سکتی، اسے شناخت نہیں کر سکتی، اسے شناخت نہیں کر سکتی۔